سب سے پہلے شیخ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ ہو، یہ تحریک لبیک کا معاملہ ہو، آپ کو کیا لگ رہا ہے صورتحال کدھر جا رہی ہے اور یہ تاخیر کا سبب کیا تھا نوٹیفیکیشن کا؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ جو دونوں معاملے ہیں ان جنرل اس کا جواب صرف ایک ہے اور وہ ہے نااہلی ہے، مس مینجمنٹ ہے، چیزوں کا ادراک نہ ہونا ہے، اور ٹائملی چیزیں تبھی نہیں ہوتی جب آپ کو ان کے وزن کا اور ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا. جب آپ کو ان کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو پھر چیزیں آپ خود ہی اس میں تیزی آ جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تحریک انصاف کے لیے پہلا یا نئی امبیرسمنٹ نہیں تھی. اگر آپ بہت سی اور ایشوز پہ دیکھیں، میں صرف ایک کو ہائی لائٹ کر لیتا ہوں. جیسے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کے نوٹیفیکیشن کے حوالے سے اور پھر اس کا سپریم کورٹ میں جانا اور پھر اس کا واپس آنا، اور کس طریقے سے وہ بھی ایک سلسلہ تھا جس کو مس ہینڈل کیا گیا، اور اس کی بھی سراسر وجہ نااہلی تھی. میں نااہلی اس لیے کہتا ہوں کہ اس نااہلی کہنے میں بھی پی ٹی آئی کی بچت ہے، کیونکہ اگر نااہلی نہیں تھی تو پھر بدنیتی تھی. تو کیا تحریک انصاف یہ افورڈ کر سکتی ہے کہ وہ ان اداروں کے سے سپورٹ لیتے ہوئے ان سے بدنیتی کر سکے؟ تو وہ تو ان کی حیثیت ہے نہیں، نہ ان کا وزن ہے بیچاروں کا. تو پھر صرف ہم نااہلی ہی کہہ سکتے ہیں. تو وہ نااہلی ان کی تھی، اور اس کی وجہ سے ایسے ادارے جن کی طرف سے ہمیشہ ایک بڑا خوشائن بیان آیا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ ڈیموکریسی کے حوالے سے خان صاحب کی حکومت کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم جی ایک صفحے پہ، یہ ان کی طرف سے بیان آتا رہا. اور پھر خان صاحب کی بہت سی ناکامیوں کے باوجود خان صاحب 3 سال کا سفر طے کر کے آگئے ہیں. اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ادارے اور یہ ایک ہی پیج پہ ہیں. اتنی کوآپریشن، اتنی مہربانی، اتنی وفا کے باوجود اگر خان صاحب نااہلی کی وجہ سے اپنے ہی دوستوں کو، اپنے ہی خیر خواہوں کو اس طریقے سے بارہا جگہ جگہ پہ امبیرس کرتے رہیں گے تو ایونچولی پھر یہ چیزیں زیادہ دیر تک نہیں. تو شیخ صاحب، ایک مومن جو ہے وہ ایک سراغ سے 2 بار تو نہیں ڈستا نا، تو ایک بار تو ڈس چکے. وہ نوٹیفیکیشن جو ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس کے اوپر، تو اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ مومن تو پہلے ایک مومن تھے، پھر دوسرے مومن تھے، دونوں مومن علیحدہ تھے. تو اب میرے خیال میں ادارے کو بھی شاید سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ تو جو ہمارا مومن آتا ہے خان صاحب اسے سدھے ہو جاتے جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو، درست بات، کسی کے فوج سے 100 اختلافات ہوں، مگر یہ حق کسی کو نہیں ہے کہ حق سے مراد یہ میں اس لیے کہتا ہوں، شاید یہ میرے ذاتی جذبات ہیں، کہ آپ اپنے ایسے ادارے کو جو ہمارا لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے ان ایوری سچویشن، جس وقت معیشت کا کھانا خراب ہو جائے، جس وقت دشمن ہمارے بارڈر پہ آ پہنچے، جس وقت کوئی مولوی آپ کے دروازوں پہ آ پہنچے، جس وقت کنٹینر لے کے آپ یہاں کھڑے ہو، تو ایک لاسٹ ریزورٹ ہے ہر جگہ سے پاکستان کو بچانے کے لیے. یہ ایک انریٹن سی ایک بات ہے کہ فوج نے ہمیں ہر مصیبت میں سے نکالنا ہے، کیونکہ آپ نااہل تھے ایز اے قیادت، آپ تو وہ ثابت نہیں کر سکے. تو پھر جب آخر میں سب کچھ، تو پھر تسی کیوں، مطلب ان کو کیوں آپ ایسے امبیرس کرتے ہیں؟ جہاں تک نوٹیفیکیشن، میرا تو پہلے دن سے، اگر آپ میڈیا پہ میرا یہی سٹانس رہا ہے کہ ہونا یہی ہے، نجم صاحب کا ہی ہونا تھا. یہ ایک ریت روایت رہی ہے، یہ ایک جو ہے وہ غیر، پھر دوبارہ ان ریٹن سا ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے اداروں کی آپس میں جی کہ ایک ساڈا اپنا طریقہ کار ہے، ہم اس کے مطابق چیزوں کو یہ بات تو خان صاحب کو بھی پتا تھی. اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ان ناموں پہ مشاورت بھی ہوئی بہت دفعہ. یہ تو کہانی ہے نا انٹرویو سنانا، کس نے انٹرویو کرنا تھا ڈی جی ایس آئی کا، اور کون سی کہانی آپ چڑھتے ہو؟ تو وہ بہت سی مشاورت ہو چکی. مگر پھر میں کہوں گا، میں بار بار اس لیے نہیں کہتا بدنیتی، کیونکہ جوگے نہیں ہے. آپ نے اعلامیہ دیکھے ویسے حکومت پاکستان کے، جس میں انہوں نے کہا کہ انٹرویوز کیے گئے، اور یہ سارا ٹھیک ہے جی، وہ ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کیا آپ کو میں بتائیں، وہ تو پھر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بھی عوام نے چنا ہے، پھر اب ایسے تو نہیں ہے نا، تو اس کو چھوڑے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ہی ہونا تھا، مگر اس کو آسان طریقے سے کیا جا سکتا تھا. اب ہوا کیا، اب زیادتی یہ ہوگی کہ آپ نے اپنی اس نااہلی کی وجہ سے فوج کے 3 معتبر ناموں کو کنٹروورشل کر دیا. بالکل درست. نمبر 1 آپ نے اس لیے کنٹروورشل کر دیا جب آپ نے آل آؤٹ سپورٹ آپ کو ملی جنرل صاحب کی، اور جب آپ نے کہا کہ نہیں وہ وہیں پہ ٹھیک ہے افغانستان کی وجہ سے، آپ نے ان کو کنٹروورشل کر دیا. جو وہاں آنا چاہ رہے تھے ان کی سیٹ پہ، جن کا نام فوج نے دیا تھا، جب ان کو یہ میسج دیا گیا کہ نہیں جی شاید وہ زیادہ سیانے نے، تسی یہ جاب واسطے ٹھیک نہیں ہو، اچھا وہ وہاں امبیرس ہو گئے. اور تیسرا جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس بات پہ امبیرس کر دیا کہ شاید تھوڑے تو فیصلہ نہیں ہو سکیا کہ انہوں لانا سیدھے. درست بات. تو خان جی کوئی اللہ کا خوف کرے. بالکل صحیح بات ہے، یہ خطرناک صورتحال ہے. میں نے یہ کوئی بہت